السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جو یہ والی لائن ہے، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو وصلاً پڑھیں، یعنی ملا کر پڑھیں۔ یہ آیت ختم ہونے والا جو نشان ہے، جس کو وقف تام کہتے ہیں، یہ گول دائرہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نظر انداز کر دیں اور ملا کر پڑھیں۔ یہ تو انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس وقف والے نشان کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف کریں، اس لفظ کو علیحدہ پڑھیں اور ان دونوں حروف کو علیحدہ پڑھیں۔ علیحدہ پڑھنے میں ایک بات سمجھنے والی ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ آپ نے غور سے سمجھنی ہے۔ میں نے تو اس بات کو اپنی ڈائری پہ لکھا ہوا ہے، بار بار پڑھنے کے بعد مجھے یہ اصول یاد ہوا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو بار بار سنیں تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ پہلا طریقہ جو ملا کے پڑھنے والا ہے وہ پڑھیں۔ با لام زیر بل، خا نون پیش خون، نون زبر نا، اس نون مشدد پہ غنہ ہوگا، اور خا جو ہے یہ پورا حروف ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ موٹا کیسے ہوگا؟ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ بالخن، سین زیر سی، ٹھیک ہے، اس کو سین زیر سی ملا کے پڑھیں گے۔ اس وقف تام والی جو علامت ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ سین لام زیر سل، بالخن سل، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، جا وا، را لام زیر ریل، بالخن سل، جوارل، کاف نون پیش کن، نون زبر نا، سین زیر سی، کن ناسی، بالخن سل، جوارل، کن ناسی، وقفاً، بالخن سل، جوارل، کنس۔ یہ ہم نے پڑھا ہے وصلاً، یعنی ملا کے پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے وقفاً، اس حرف کو علیحدہ پڑھیں گے، اس کو علیحدہ پڑھیں گے۔ با لام زیر بل، خا نون پیش خن، بالخن، سی زیر نون زبر نا، بالخن، سین زیر سی، یہاں پہ ملائیں گے نہیں کیونکہ ہم وقف کریں گے اس وقف تام والی علامت پر۔ بالخن سی، وقفاً، بالخنس۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے، جس کے حوالے سے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس لام کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ لام ساکن ہے، اور اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم اس الف پر زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر الف کے بعد لام ہوگا تو ہمیشہ الف پر زبر لگے گی۔ اگر الف کے بعد لام ہوگا تو الف پر، اس حمزہ پر زبر لگے گی۔ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، یعنی الف لام جیم، 1 2 3، اس تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کی حرکت کیا ہے۔ اگر تیسرے حرف پر حرکت جو ہے وہ پیش ہے تو اس الف پر بھی پیش لگے گا۔ اگر تیسرے حرف پر زبر ہے یا زیر ہے تو اس الف پر زیر لگائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ دوبارہ بار بار سنیں، جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو ذہن نشین کریں۔ میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو اس الف پر زبر لگے گا۔ ہم اسے پڑھیں گے الجوارل، پڑھنا نہیں ہے، سمجھو، الجوارل۔ الف کے بعد لام آ گیا، میں نے اس الف پر زبر لگا دیا، الجوارل۔ اگر مثال کے طور پہ ایک اور لفظ بھی ہے، جیسے الذین، ہم پڑھتے ہیں نا اکثر، آیت کے شروع میں یہ آ جاتا ہے الذین، ٹھیک ہے۔ اب اس الذین والے لام پر شد بھی ہوتا ہے، زبر بھی ہوتا ہے، اور پیچھے جو الف ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ اس پہ ہم زبر کیسے لگاتے ہیں؟ وہ اسی اصول کے تحت لگاتے ہیں، کیونکہ الف کے بعد لام ہوتا ہے، ہم الف پر زبر لگا دیتے ہیں۔
دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو ہم اس پر بھی پیش لگائیں گے. جیسے ایک آیت ہے اشدد بہ ازری، ٹھیک ہے، اشدد بھی، وہ یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن آپ ذہن نشین کر لیجئے. ایک آیت قرآن میں ہے اشدد بہ ازری. اب اس اشدد میں تیسرا حرف دال ہے، دال کے اوپر پیش ہے، اسی لیے اس الف کے اوپر بھی ہم نے پیش لگا کے اس کو شین کے ساتھ ملا دیا، شین ساکنہ کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا اشدد بہ ازری. اور تیسری بات یہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے، تیسرے حرف کی حرکت ہم دیکھیں گے، اس پہ پیش ہے تو ہم پیش لگا دیں گے. جیسے میں نے بتایا اشدد بہ ازری. اگر پیش نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے، تو پھر ہم اس پر زیر لگائیں گے، الف پر. اس کی مثال یہ ہے، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورۃ الفجر میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب ارجعی، اب اس الف پہ میں زیر لگا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ الف را جیم، تیسرا جو حرف ہے وہ جیم ہے، جیم کے اوپر زیر ہے، اس لیے میں نے الف پر بھی زیر لگا دی. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس حرف کو پڑھتے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ. میں نے یہ بتایا کہ اگر الف کے بعد لام ہوگا تو ہم اس الف پر زبر لگائیں گے. پڑھیں، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، جیم زبر جا، جیم زبر جا، الجا، الجا، واو الف زبر وا، واو الف زبر وا. یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے. الف خالی الف ہو، اس سے پہلے اگر کسی بھی حرف پہ زبر آ جائے تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں. واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، الجا وا، الوجا، الوجا نہیں بیٹی، میری پیاری بیٹی کیسے پڑھ رہی ہو؟ الجا وا، الجوا، ہاں، را لام زیر رل. را لام زیر ر، اب یہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہوگی مجھ سے. الجوارل. الجوار، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یا اس کو بریک اپ کر لیں گے، آدھی آدھی بنا لیں گے. الجوارل، الجوار، کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن، نون زبرنا، نون زبر نا، کن، کن، سین زیر سی. سین زیر سی. اب میں یہ پڑھ رہا ہوں نا الجوارل، الف پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیسے پڑھ رہا ہوں؟ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. یہ دیکھو میں نے ڈائری پہ لکھی ہوئی ہے نا، جی، اس کو میں نے بار بار پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، تب مجھے جا کے یاد ہوئی ہے یہ اصول. الجوارل کنسی، الجوار الکنسی، وقفاً، وقفاً، الجوارل کنس. الجوار الکنس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.